اب ذرا بتانا پسند کرو گی؟ کلاس بند کرنے کی وجہ؟ آرزو نے مروہ کو گھورتے پوچھا، جو کب سے اس سے بول رہی تھی کہ ایک بات بتانی ہے، ایک بات بتانی ہے، اور اب کلاس بھی مس کروا دی۔ یار بیٹھ تو جاؤ، سانس تو لے لو۔ مروہ گھاس پر بیٹھتے بولی۔ آرزو نے بیزاری سے اسے دیکھا۔ ہاں جی، اب بتا دے باجی حکیمہ۔ اس کے آگے ہاتھ جوڑتے تب وہ زچ ہوتے بولی، کیونکہ پرسوں بہت ہی اہم ٹیسٹ تھا اور آرزو خان تو ویسے بھی پڑھائی سے بچتی تھی۔ یار کل کیا ہے؟ تمہیں یاد نہیں ہے کیا؟ مروہ نے اس کی ہیزل آنکھوں نے جھالکتے کچھ افت کرنا چاہا، جس پر آرزو نے سوچنے والے انداز میں اسے دیکھا تھا۔ مروہ نے برا سا منہ بناتے اسے گھورا۔ بدتمیز، تمہیں واقعی یاد نہیں ہے؟ مروہ نے ہاتھ میں پکڑی کتاب آرزو خان کے کندھے پر مالتے دائی دی، جس پر آرزو کرا کر رہ گئی۔ ہاں جی، کل تم نقلی دنیا میں تشریف لائی تھی۔ اس کے آگے سر جھکائے وہ ہاتھ جوڑتے بولی۔ اس کی بات پر مروہ نے مبتسم سی مسکراہٹ لبوں پر کھینچتے اسے دیکھا۔ ہاں جی، کل ماں دولت کی برتھ ڈے ہے اور ساتھ میں میری امی جنت بھی ہے۔ مروہ شرماتے ہوئے بولی۔ آرزو جھٹ سے اس کے گلے لگی تھی، ساتھ ہی دھمو کا بھی رسید کر دیا۔ بدتمیز، پہلے نہیں بتا سکتی تھی؟ آرزو ناک چڑھاتے بولی تو مروہ کندھے آٹ کر گئی۔ تم نے ضرور آنا ہے، 8 بجے فنکشن ہے۔ مروہ نے انگلی دکھاتے کہا، جس پر آرزو کی ساری خوشی دانیال سفیر خان کو یاد کرتے جھاگ کی مانند بیٹھ گئی۔ یار باقی سب کو تو کسی طرح منا لوں گی، لیکن وہ کھڑوس انسان وہ ہرگز نہیں آنے دے گا۔ آرزو نے رونا رویا تھا۔ اس کی بات سنتے مروہ کا منہ لٹک گیا۔ تم بس کسی طرح آ جانا آرزو، ورنہ پھر مجھے مت بلانا، میرے لیے اتنا امپورٹ مومنٹ ہوگا اور میری بیسٹ فرینڈ نہ ہوئی تو پھر؟ مروہ اٹھتے ہوئے بولی۔ آرزو نے منہ بگاڑا تھا۔ وہ کیا کرتی دانیال خان کا، جو اس پر بلا وجہ پابندیاں لگاتا تھا، لیکن اس بار آرزو نے بھی اٹل انداز میں فیصلہ کیا تھا۔ وہ لازمی مروہ کی پارٹی میں جائے گی، ورنہ اس کی دوست اس سے ناراض ہو جاتی۔ گھر پہنچتے آرزو نے فوراً کپڑے چینج کیے تھے۔ شکر تھا کہ خان بابا انہیں لینے آئے تھے، اس وجہ سے وہ سارے راستے سوچتی آئی تھی کہ وہ کیسے اور کب بات کرے۔ مروہ کی پارٹی میں اجازت مانگنے کے لیے اس نے ماں سے بھی ڈسکس کیا تھا، جس پر اس نے صاف دانیال کا ڈراوا دیا تھا، جس پر آرزو کا حلق وہاں کیا کر رہی ہے؟ ہاں لیزے بھابھی، وہ کپڑے چینج کرتے کچن میں آئی تھی۔ لیزے نے چونک کر اسے دیکھا۔ میں تمہارا بھوت تو نہیں دیکھ رہی؟ لیزے آنکھیں چھوٹی کیے بولی۔ کیا مطلب ہے آپ کا لیزے بھابھی؟ آرزو منہ کھلائے بولی تھی اور پھر کافی مشین کی جانب بڑھ گئی۔ لیزے حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں ابھی سب کو بتاتی ہوں۔ آرزو کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، آرزو خان کچن میں پائی گئی ہے۔ لیزے مشی لیزے کی 4 سالہ بیٹی کے دودھ کا فیڈر ہاتھ میں پکڑے لب دباتے وہاں سے نکلی تھی۔ پیچھے آرزو نے فل بیزاری سے ان کی پشت کو گھولا۔ میں سفیان بھائی کو بتاؤں گی۔ بھابھی آپ بہت چالاک ہوتی جا رہی ہے۔ آرزو نے پیچھے سے ہانک لگائی اور کافی نکالتے وہ اب کافی کے ساتھ ایکسپیریمنٹ کرنے لگی تھی۔ بڑی مشکل سے اس نے کافی بنائی اور اسے کپ میں ڈالتے اس کی خوشبو اپنے اندر اتارتے ہی آرزو کا دل مطلع اٹھا تھا۔ فلانا فلانا چلتے وہ اوپر تھرڈ فلور کے فرسٹ فلور میں گئی۔ دروازہ ہلکے سے نوک کیا اور اجازت ملنے پر اندر داخل ہو گئی۔ دانیال نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ آرزو خان سر پر دوپٹہ اوڑھے نظریں جھکائے۔ دانیال نے اچنبے سے پھر سے دیکھا، جیسے کچھ غلط دیکھ لیا ہو۔ کیا؟ آرزو کو کچھ بھی نہ بولتے دیکھ وہ آگو آچکا کر بولا۔ لیپ ٹاپ روڈ سے اٹھا کر ٹیبل پر دھرتے وہ بیڈ سے نیچے اتر آیا تھا۔ وہ نیند میں کافی لے کر آئی تھی آپ کے لیے۔ آرزو کب کے بعد دوسری نظر دانیال کے ہکا بکا چہرے پر ڈالتے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ کافی، اور تمہیں بنانے بھی آتی ہے یا پھر اس میں بھی تمہاری کوئی خرافات چھپی ہے؟ دانیال نے ماتھے پر تیوری چڑھائے پوچھا۔ اس کی بات پر آرزو نے دانت کچکائے تھے، لیکن ضبط کر گئی۔ آفر کو پرمیشن بھی تو لینی تھی۔ وہ میں سیکھ رہی ہوں، آپ پی کر دیکھے نہ کیسی ہے۔ آرزو نے کپ اس کے سامنے پیش کیا، جس پر دانیال نے آرزو کو اچنبے سے دیکھتے کافی کا کپ اٹھا کر لبوں سے لگایا اور دوسرے ہی پر ایک شدید رسے کی لہر اس کے وجود میں سما گئی۔ یہ کیا حرکت تھی؟ ہاں یہ کیا بنایا ہے تم نے؟ وہ دانت پیستے بولا۔ آرزو نے منہ بناتے اسے دیکھا۔ کافی ہی بنائی ہے۔ آرزو معصومیت کے عالی ریکارڈ قائم کرتے بولی۔ دانیال نے کپ سائڈ ٹیبل پر رکھتے رسے سے بیٹھی بھینچے سامنے اس چھوٹی سی لڑکی کو گھورا۔ لگتا ہے تمہیں سزا لینے کا بہت شوق ہے آرزو خان، کیا دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا، جو تم نے کافی میں اتنی زیادہ شوگر اور اتنا زیادہ نمک ڈال دیا، آخر تم آئی ہی کیوں یہاں؟ دانیال کا بس نہیں چل رہا تھا۔ آرزو خان کا وجود یہاں سے گھم کر دے آرزو نے منہ بناتے اسے دیکھا۔ میں تو کوشش کر رہی تھی، اس میں اتنا بڑھنے والی کیا بات ہے؟
میں کون سا روز روز آپ کے ٹیسٹ کے مطابق کافی بناتی ہوں؟ سڑی جی رہے آرزو پیر پٹک کر بولی تھی۔ ایک تو کافی بنائی، اوپر سے لارڈ صاحب کے نخرے ہی ختم نہیں ہو رہے تھے۔ نہیں بنائی تو بنانا سیکھ لو، نہ گیٹ لاسٹ بد دماغ، بس زبان جتنی مرضی چلوا لو، وہ اچھی بھلی آئے گی۔ وہ بیزاری سے اسے دیکھتے واپس لیپ ٹاپ اٹھا کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ پیچھے آرزو خان کرستی ہوئی وہاں سے نکل گئی، لیکن اس درمیان وہ اس کی پہلی بات پر غور کرنا تو بھول ہی گئی تھی۔ 5 منٹ ہی گزرے تھے جب سائڈ ٹیبل سے ٹیسٹ لیس کافی اٹھاتے وہ انجانے میں گھونٹ بھرنے لگا۔ لیپ ٹاپ پر چلتی انگلیوں کی سپیڈ تیز ہو رہی تھی۔ اسے پتہ ہی نہ چلا جب وہ ساری کافی ختم کر گیا تھا، جس کے بیکار ہونے کے تانے وہ ابھی آرزو خان کو سنا کر ہٹا تھا۔ آپ کو پتہ ہے مما اس کی منڈنی بھی ہے، ساتھ میں تو خوب انجوائے کروں گی۔ آرزو صبح سے ہی سب لوگوں کے گرد گھومتے انہیں بتا رہی تھی کہ مروہ کی منڈنی ہے اور وہ جانا چاہتی ہے۔ اس کی باتیں دانیال سفیر خان کے کانوں تک بھی پہنچ چکی تھی، لیکن وہ خاموش ہی رہا تھا، بلکہ سب ہی خاموش تھے۔ جسے دیکھ کر آرزو کو غصہ آنے لگا تھا، لیکن پھر بھی وہ چاہتی ہی رہی کہ بس کسی طرح اسے جانے کی پرمیشن مل جائے، تبھی بار بار کہہ رہی تھی افف کتنا مزہ آئے گا، میں تو جانے کے لیے بہت ایکسائٹڈ ہوں۔ آرزو اپنی ماں کو دیکھتے بولی جو ناشتہ شروع کرتے اب بیٹھ چکی تھی۔ سب لوگ خاموشی سے ناشتہ کر رہے تھے اور آرزو چہک رہی تھی۔ کتنا مزہ آئے گا، آرزو ناشتہ کی بائٹ منہ میں رکھتے بولی۔ تم وہاں نہیں جاؤ گی؟ آملٹ کا پیس منہ میں رکھتے وہ سنجیدہ سرد آواز میں بولا۔ سب لوگ خاموشی سے بریک فاسٹ کر رہے تھے، جبکہ اس کی سرد آواز پر چہچہاتی آرزو لب بھیج گئی۔ کیوں نہیں جاؤں گی؟ میں ضرور جاؤں گی، میری فرینڈ کا برتھ ڈے ہے، اس نے اتنی محبت سے مجھے بلایا ہے۔ آرزو فوراً پٹکتے غصے سے بولی۔ اسے سامنے بیٹھا شخص زہر لگ رہا تھا، اس وقت یہ شہید زہر سے بھی برا۔ میں نے ایک مرتبہ کہا تھا تم وہاں نہیں جا سکتی تو نہیں جا سکتی، زیادہ زبان مت چلاؤ۔ وہ سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھتے لفظوں پر دباؤ دیتے وہی عزوی گہری سنجیدگی سے بولا، میں جاؤں گی۔ سنا تم نے کیا ہر وقت راو جھاڑتے رہتے ہو، مجھ پر کزن ہو، زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ چیر کھسکاتے وہ اٹھتے ہوئے ذرا اونچی آواز میں اس کی لہو رنگ ہوتی آنکھوں نے اپنی ہیزل آنکھیں گاڑے بولی، جس پر مقابل نے جبڑے بھیج لیے۔ بکواس بند کرو، اپنی تمیز سے بات کرو۔ ناطے پر تیوری چڑھائے وہ اس 5 فٹ 4 انچ کی آفت کی پڑیا کو آنکھیں دکھائے دھاڑا کے آرزو کا دل ہونے سے لرزا۔ کیوں تمیز سے بات کرو، تم نے کیا ہے؟ کبھی تمیز سے بات، ہمیشہ یہ مت کرو وہ مت پہنو یہاں مت جاؤ، لیکن اب بس بہت ہو گیا، میں جاؤں گی۔ تمہارا یہ راو باقی سب پر چلتا ہوگا، مجھ پر نہیں چلے گا۔ وہ اسے انگلی دکھاتے بولی۔ آواز جی نے غصے سے اس کی چلتی زبان ملاحظہ کی، جبکہ مقابل کے تن بدن میں آگ بڑھتی تھی۔ وہ تن فن کرتا اس تک جاتا، اس کی کلائی رسے میں دبوٹ گیا۔ ابھی پتہ چل جائے گا تم وہاں کیسے جاتی ہو۔ اسے گھسیٹتے وہ سر چہرہ لیے آگے کو بڑھا، جبکہ آرزو نے غصے سے اس سے اپنی کلائی چھڑوانی چاہی تھی۔ چھوڑو مجھے جنگلی کہیں کے، غصے سے دانا پیستے وہ بولے گئی۔ اس کی گوہر افسانیاں سنتے دانیال سفیر خان کا غصہ ساتویں آسمان پر پہنچا تھا۔ اس نے سختی سے آرزو کو اس کے کمرے میں پٹخا اور دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ خبردار اگر کسی نے اس بد دماغ لڑکی کو یہاں سے نکالنے کی گستاخی۔ انجلی دکھاتے اس نے ینگ جنریشن کی طرف شرر باز نظروں سے دیکھا۔ تو وہ گے بد دماغ، بلکہ تمہارے پاس تو دماغ ہی نہیں ہے، بس ہر ایک پر حکم چلانا آتا ہے، تمہیں جاہل شخص۔ اندر سے آرزو اس کی آواز سنتے چینپی تھی، جبکہ باہر سب ینگ جنریشن کے چہروں پر دبی دبی ہنسی تھی، جیسے اگر آرزو دیکھ لیتی تو ان سب کے مسکراتے چہروں کو آگ ہی لگا دیتی۔ رات کے 7 بجے وہ مکمل تیار تھی۔ اس نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا، نیوی بلیو کلر کی میکسی میں ہلکے کھلکے میک اپ کے ساتھ وہ آسمان سے اتری کوئی پری ہی لگ رہی تھی۔ آنکھوں پر گلاسز کے بجائے لینز لگا لیے تھے۔ اس نے ایک مرتبہ پھر گھوم کر اپنا جائزہ لیا۔ ہر ہے جاہل نہ ہو تو خان کو سوچتے آرزو نے کڑوا سا منہ بنایا اور اپنے کمرے کی کھڑکی کی جانب گئی جو لال میں کھلتی تھی۔ ایک تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کھڑکی کھولتے وہ وہاں سے باہر نکلی تھی۔ عائشہ لال میں آتے اسے دیکھتے بھاگ کر اس کے پاس جاتی، دبی دبی آواز میں اندر کی جانب دیکھتے بولی، عائشہ میں جلدی واپس آ جاؤں گی، تم سب سنبھال لینا، وہ کے بائے۔ عائشہ کی بغیر کوئی سنے وہ باہر کی جانب چلی گئی، جبکہ عائشہ پیچھے ماتھا پیٹتی ڈرتے ہوئے اندر کی جانب گئی تھی۔ اور پھر جب دانیال خان نے آرزو کا کمرہ کھٹکھٹایا تو کسی نے کمرہ نہیں کھولا تھا۔ دانیال اب بیچے ماسٹر کی سے کمرہ کھول چکا تھا، لیکن بیڈ پر کمفرٹر اوڑھے وجود کو دیکھ اس کے پیشانی کے بلوں میں کچھ کمی آئی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ تب دو تیز نظروں سے بیڈ پر لیٹے وجود کو دیکھنے لگا۔ عائشہ، آرزو کہاں ہے؟
وہ سرد آواز میں گرجا عائشہ کو اپنا حلق خوش ہوتا محسوس ہوا تھا، لیکن وہ یوں ہی لیٹی رہی۔ عائشہ میں راست وارن دے رہا ہے، آرزو کہاں رہے اور فوراً رکو یہاں سے۔ دانیال اس مرتبہ رابدار لہجے میں بولا کہ عائشہ کمفرٹر سر سے اتارتے سہنتے ہوئے اپنے بھائی کے رسے سے تنے چہرے کو دیکھنے لگی تھی۔ بھائی، وہ آرزو چلی گئی۔ عائشہ سر جھکائے بولی۔ دانیال نے رات برساتی نظروں سے دیوار پر لگی آرزو کی تصویر کو گھورا اور پھر عائشہ کو اپنے روم میں جانے کا بولا تھا۔ عائشہ کو نہیں پتا تھا۔ دانیال کو کیسے پتا چلا جبکہ دانیال عائشہ کا جوتا دیکھ چکا تھا؟ لاوا سا دانیال کے وجود میں بھڑک رہا تھا، جس کی زد میں اب آرزو خان کا وجود آنا تھا۔ رات کے 10 بجے وہ دبے قدموں سے اپنی ہائی ہیل ہاتھوں میں پکڑے ایک ہاتھ سے میکسی اٹھائی اندر داخل ہوئی تھی۔ آہستہ سے لب دبائے وہ ہال میں داخل ہوئی، جہاں داخل ہوتے ہی اس کی سانس حلق میں رٹک گئی۔ وہ آنکھیں پھاڑے سامنے 1 سیٹر صوفے پر ٹانگ چڑھائے براجمان شخص کو دیکھ آنکھیں پھیلائے وہی پیٹوں میں سرسراہٹ سی ہوئی تھی۔ آرزو خان کو لگا جیسے سامنے بڑی شان سے موت کا فرشتہ بیٹھا ہے جو لہورن آنکھوں سے اسے ہی گھور رہا تھا۔ گلے میں گلٹی سی ابری جب وہ صوفے سے اٹھتا بھاری قدم اٹھانے لگا تھا کہ خاموش حال میں اس کے قدموں کی ہولناک آواز گونجنے لگی۔ وہاں ان دونوں کے سوا کوئی نہیں تھا، شاید باقی سب کو اس سامنے کھڑے جلاد نے ہی اندر بھیج دیا تھا۔ وہ تھوک نبلتی خوف سے آنکھیں میچ گئی جیسے جیسے وہ اس کے قریب آ رہا تھا۔ آرزو کا دل جیسے بند ہو رہا تھا۔ کیا بکواس بھی تھی؟ میں نے بولو کیا بکواس بھی تھی؟ میں نے کہ تم وہاں نہیں جاؤ گی؟ وہ اتنے شدید غصے میں دھاڑا کے اندر بیٹھی عائشہ اور مہا کے رومٹے کھڑے کر دیا۔ آرزو خان بیڈ سے 2 قدم پیچھے اچھلی۔ کیوں گئی تھی تم؟ وہ میٹھیا بھیجے ماتھے پر 3 بل ڈالے بولا، اندار لہجے سے غصہ چھلک رہا تھا۔ میری آنکھیں وحشت سے لبریز تھی اور آرزو کو اپنی جان جاتی محسوس ہوئی۔ مندنی پر اس نے خوف انجوائے کیا تھا، مگر اب سامنے کھڑے شخص نے اس کا خوف تک منجمد کر دیا تھا۔ میری دوست کی انڈی جنب تھی، وہ خوف سے بولی۔ آرزو کو لگا جیسے وہ بس اسے مارنے ہی والا ہو، زبان لڑکا دے۔ تو اگر تم وہاں نہیں جاتی تو کیا یہ سب تام جام نہ ہوتا؟ اس کا بازو دبوچے وہ لہورن آنکھوں سے اسے دیکھتے غرایا۔ آرزو نے اپنے بازو پر اس کی جارحانہ گرفت بڑھتی محسوس کی۔ آرزو خان لب بھیج گئی، نئی بغاوت نے اس کے اندر سر اٹھایا۔ تبھی وہ نظریں اٹھائے دانیال کو دیکھنے لگی۔ آپ ہوتے کون ہیں؟ مجھے منع کرنے والے میرے بھائی ہے، میرے باپ ہے یا پھر؟ آرزو ہمت کرتی ذرا غصے سے بولی۔ دانستہ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ اس کی بات سنتے دانیال کا غصہ سوا نیزے پر پہنچا تھا۔ زبان بند رکھو اپنی بد دماغ لڑکی۔ اس کا بازو جھکٹتے وہ ہاتھ ہوا میں معرت کر دیا۔ آرزو نے پھیلی آنکھوں سے اس کا ہوا میں تھما ہاتھ دیکھا تھا۔ میں جاؤں گی، ہر وہ جگہ جاؤں گی جس سے آپ کو مسئلہ ہوا سنا۔ آپ نے آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرنے کی؟ آرزو خان دانیال سفیر خان کے سینے پر ہاتھ مارتے اسے پیچھے کی جانب دھکا دیتے ہزیانتی انداز میں چیخی۔ دانیال خان نے ہمیشہ اس پر پابندیاں لگائی تھی، لیکن کبھی ایسی نوبت نہیں آئی تھی کہ وہ اس پر ہاتھ اٹھا۔ حد میں رہو اپنی، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ دانیال انگلی اٹھائے بولا۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں شعلے جھلس رہے تھے اور آرزو کی آنکھوں میں صوفی کی لکیریں تھی۔ آپ سے برا کوئی ہے بھی نہیں، کیوں منہ اٹھا کر میرے معاملات میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ آرزو لب بھینچے بولی۔ دانیال نے جبڑے بھینچے اس لڑکی کی چلتی زبان کو ملاحظہ کیا تھا۔ کہاں لے کر جا رہے ہو؟ ہاتھ چھوڑو میرا۔ دانیال نے سختی سے اس کا ہاتھ جکڑا تھا۔ نیم اندھیرے میں آرزو کو وہ کوئی حیوان ہی لگ رہا تھا جو اسے اپنے ساتھ کھینچ کر لے جا رہا تھا۔ میں نے کہا ہے ہاتھ چھوڑو میرا۔ آرزو اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے چھڑانے کی کوشش کرتے بولی۔ اسے حد سے زیادہ غصے میں تنے چہرے سمیت دیکھتے آرزو کی بیک بون میں سرسراہٹ ہوئی تھی۔ تمہاری جگہ یہ ہے، سنا تم نے، جب یہاں 2 راتیں گزارو گی پھر تمہاری عقل ٹھکانے آئے گی۔ دانیال نے اسے لا کر ایک کمرے میں زور سے پٹخا کہ وہ زمین پر جا گری تھی۔ وہ دہشت زدہ آواز نے پھنکارا، بہت شوق ہے نہ تمہیں گھر سے باہر اتنی رات کو اکیلے جانے کا؟ اب یہاں رہو اکیلے۔ دانیال انگلی اٹھائیے اسے دیکھتے کرف لہجے میں بولا۔ آرزو نے خوف سے آس پاس دیکھا۔ وہ ان لوگوں کا پرانا سٹور تھا جہاں بہت پرانی چیزیں پڑی تھی۔ وہاں روشنی نہ ہونے کے برابر تھی، کیونکہ چھت پر بنے جالی نما روشن دان سے چاند کی ہلکی سی روشنی آ رہی تھی۔ سردیوں کے رات میں اندھیرے میں یہاں رہنا آرزو خان کے رومٹے کھڑے ہوئے تھے۔ نو دانیال تھے، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ آرزو نفی میں سر ہلاتے آگے کو بڑھ۔ جب دانیال نے اتنی ہی کھڑکی سے دروازہ باہر سے لاک کر دیا، آرزو بار بار دروازے کو پیٹ رہی تھی۔ دانیال سفیر خان دروازہ کھولو میں تمہارا خون کر دونگی۔ تم جاہل انسان، سنائی نہیں دے رہا تمہیں؟ آسمان پر چاند نہ ہونے کے برابر تھا۔
چاند کی بہت ہی مدھم روشنی آ رہی تھی، جس وجہ سے آرزو کو اب وہاں ڈر لگنے لگا تھا، اور اگر آرزو خان جان جاتی کہ وہاں اس کے علاوہ کوئی اور بھی تھا تو یقیناً وہ ویسے ہی مر جاتی۔ ایک آنسو ٹوٹ کر اس کی ہنک سے باہر کھڑا شخص پاکٹ سے سگریٹ نکالتے دبو کو لگائے سجانے لگا تھا۔ اس کا خود کا وجود بھی اسی سگریٹ کی مانند سلگ رہا تھا۔ کن پٹیاں سہلاتے وہ آرزو خان کی چیخنے چلانے کی آوازیں سن رہا تھا۔ اب چونکہ دانیال سفیر خان نے اسے یہاں قید کیا تھا تو کسی نے اتنی ہمت نہیں کھولی تھی کہ دانیال کے علاوہ اسے وہاں سے کوئی باہر نکال دیتا۔ بیٹا دانیال، آرزو ابھی بچی ہے، میں سمجھا دوں گی۔ رخسار بیگم بریک فاسٹ کرتے دانیال کو دیکھتے بولی، جو لب نیچے فوراً ٹیبل پر رکھ گیا۔ مجھے پتا ہے، چھوٹی رمی آپ اس کی ماں ہے، آپ کو افسوس ہوتا ہوگا کہ میں آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ بہت سخت رویہ ہے میرا اس کے ساتھ، لیکن آپ بہتر جانتی ہے ایسا کیوں ہے۔ دانیال باہم ہاتھ ایک دوسرے سے جوڑے بولا۔ رخسار بیگم اس کی بات سنتے خاموش ہو گئی، کیونکہ وہ اسے کہہ رہا تھا، بہو تم فکر نہ کرو، آرزو ہماری بھی پوتی ہے، لیکن اس کے لیے یہی بہتر ہے۔ آرائی نے بریک فاسٹ ختم کرتے اٹھتے ہوئے کہا کہ رخسار بیگم اسبات میں سر ہلا۔ اس وقت وہاں ان تینوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ چھوٹی رمی میں یونیورسٹی جا رہی ہوں، ماں نے باہر نکلتے حالت لگائی۔ ان سب کو آرزو خان کی فکر تھی، لیکن کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہاں جا کر اس سے بات کر لے، کیونکہ دانیال نے سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ آرزو خان کے پاس کوئی نہیں جائے۔ خان بابا چلے۔ ماں ریسٹ واچ دیکھتی گاڑی میں بیٹھ گئی، جبکہ عائشہ طبیعت خرابی کی وجہ سے نہیں جا پائی تھی اور آرزو میڈم پیٹ کاٹ رہی تھی۔ ابھی آدھا راستہ ہی طے ہوا تھا جب ان کی گاڑیوں کے آگے اور پیچھے دو گاڑیاں رکھی۔ خان بابا نے اچانک بریک پر پاؤں رکھتے ایکسیڈنٹ ہونے سے روکا تھا۔ ماں پریشانی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ یہ کون ہو کر ہے کیا؟ خان بابا کھڑکی سے چہرہ باہر نکالے بولے۔ جب سوٹ بوٹ میں لوگ اترے اور خان بابا کو خطرے کی گھنٹیاں اپنے قریب بجتی محسوس ہوئی تھی، اس سے پہلے وہ تیزی سے گاڑی یہاں سے نکالنے کی کوشش کرتے ان آدمیوں نے پھرتی سے خان بابا کے قریب جاتے ان پر گن کی بیگ سے وار کیا۔ ان کے سر سے خون ابل کر باہر نکلا اور انہوں نے ریڈ فائر۔ خان بابا کے بازو میں کیا تھا؟ ماہر کی چین اف گاڑی میں گونج گئی۔ خان بابا تقریباً بے ہوش ہونے والے تھے اور ماہر تیزی سے گاڑی سے باہر نکلی تھی۔ اپنی جان بچانے کو اس کی آنکھوں نے خوف کی لکیریں پھیر گئی، چلنا جیسے ماہر ہو گیا تھا۔ ان آدمیوں نے ماہر کے رد پر گھیرا بنایا، وہ چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی کالی آنکھوں میں اس وقت حد سے زیادہ ڈر تھا، جسم ہولے سے لرز رہا تھا۔ جب اس گھیرے کو چیرتے ہوئے ایک آدمی اسے اپنی جانب بڑھتا محسوس ہوا تھا۔ وہ بلیک پینٹ شرٹ پر بلیک شوز پہنے، سر پر ہیٹ رکھے، چہرے پر رومال باندھے اس کے قریب آیا۔ ماہر نے خوف سے لبریز نظروں سے اسے دیکھتے پیچھے کی جانب قدم بڑھائے تھے اور وہ آہستہ آہستہ چلتا اس تک پہنچ رہا۔ ماہر اپنی گاڑی کے ساتھ لگ گئی۔ اس کا دل کیا کہ کاش وہ یہاں سے غائب ہو جائے۔ دیکھو تمہیں جو چاہیے لے جاؤ، وہاں مین میرا بیگ ہے، تمہیں پیسے چاہیے۔ ماہر گھبراتے ہوئے گاڑی میں دھستی جا رہی تھی۔ اتنی سردی میں بھی اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ جب الیگزینڈر اس کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا، اتنا کہ ان میں بس ایک آنچ کا فاصلہ رہ گیا تھا، ماہر نے زور سے آنکھیں میچی اور وہ اس کے ڈرے سہمے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ ماہر، جمشید خان تمہاری بربادی چاہیے مجھے۔ وہ اس کے ٹھنڈے پڑتے گلابی لبوں پر انگوٹھا پھیرتے بولا تو ماہر کے وجود میں کرنٹ سا دوڑ گیا۔ آج تک کسی نامحرم نے اسے چھوا نہیں تھا اور مقابل نے آج تک کسی لڑکی کو، لیکن وہ اذیت دینا چاہتا تھا۔ ماہر جمشید کو تبھی اپنے خطرناک ارادوں سے اسے آگاہ کیا تھا۔ میں تمہارا ہاتھ توڑ دوں گی، یو باسٹرڈ۔ نہ جانے ماہر خان میں اتنی ہمت کیسے آ گئی تھی۔ وہ زور سے چلائی اور اس کا ہاتھ جھٹکا، جس پر اس کی آنکھوں میں ابھرتی چمک ایک ہولناک وحشت میں بدل گئی۔ انٹرسٹنگ آئی لائک کر۔ ماہر کو دیکھتے وہ سرد سپاٹ آواز میں بولا۔ ماہر کو اپنی سانسیں رکھتی محسوس ہو رہی تھی۔ اپنے اس کمشنر کو بتا دینا الیگزینڈر آیا تھا۔ اس نے نیند بے ہوش خان بابا کو شیشے کے پار دیکھتے کہا، جو اٹھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہوں نے ڈیش بورڈ سے گن اٹھا کر اس پر فائر کرنا چاہا تھا، لیکن الیگزینڈر نے بہت بے رحمی سے ان کے ہاتھ پر فائر کیا کہ ماہر ششدر رہ گئی، جس کے چہرے پر ایک سایہ سا گرایا تھا۔ وہ فوراً وہاں سے بھاگنے کو قدم بڑھانے لگی، جب اتنی ہی تیزی سے الیگزینڈر نے اس کا ہاتھ دبوچا اور اسے جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا تھا۔ ماہر لہراتی اس کی جانب کھنچتی چلی گئی۔ الیگزینڈر نے آنکھوں میں وحشت لیے اس کی مخصوص نس دبائی اور ماہر جمشید خان کو اپنے سامنے موجود وہ شخص ڈھنگ کی نظر ہوتے معلوم ہوا۔ وہ جلد ہی اس کے بازوؤں میں جھول گئی۔ الیگزینڈر نے اسے اٹھاتے گاڑی میں بٹھایا اور خود بھی بیٹھ گیا۔ میرا انتقام تم پورا کرو گی ماہر خان، تمہاری بربادی ہی میرا انتقام ہوگا۔ تم تڑپو گی تو وہ سب تڑپے گے۔ وہ لفظ نہیں ننگارے رگڑ رہا تھا جس کی زد میں وہ ماہر خان کے وجود کو جلا دینا چاہتا تھا۔ اس کی آنکھیں اس وقت بربادی کا ایک قلب ہی منظر پیش کر رہی تھی۔